الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اللہ کے فضل و کرم آقا علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے وہابی دیوبندی فرقہ کے جناب مولوی عبدالواحد قریشی صاحب کے دجل و فریب جھوٹ کے حوالہ سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ سامعین و ناظرین، جناب عبدالواحد قریشی صاحب دیوبندی فرقہ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ موصوف دیوبندی فرقہ میں اپنے آپ کو مفتی، پیر، حضرت اقدس جیسے القابات سے کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، جناب مولوی عبدالواحد قریشی صاحب ہنستے مسکراتے جھوٹ بولنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ جناب عبدالواحد قریشی صاحب علماء طلباء میں ایسے جھوٹ بولیں گے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کی تاریخ رہی ہے کہ اپنے اکابرین کی دکانداری کو جھوٹ اور تھوک کے ذریعے چمکایا ہے۔ یہ جھوٹ بول کر، دجل و فریب سے کام لے کر اپنے اکابرین کے سیاہ کارناموں کو سفید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، گفتگو آگے بڑھانے سے قبل آپ ذرا جناب مولوی عبدالواحد قریشی صاحب کا یہ مختصر ویڈیو کلپ حسام الحرمین مہند کے حوالہ سے آپ سماعت فرما لیں۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی ذمہ داری لگی، انہوں نے باقاعدہ وہاں رابطہ کیا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ وہاں موجود تھے، لیکن فاضل بریلوی نے اتنے خفیہ طور پہ کام چلایا کہ وہاں تک بھی پتہ نہ چلنے دیا۔ جھوٹا فتویٰ تو لے آئے۔ جب ہمارے کافر نے رابطہ کیا کہ یہ عقیدے تو ہمارے نہیں ہیں، الزامات بنا دیے گئے یا جھوٹی بارات لائی گئی، یہ قطع برید کیا گیا۔ انہوں نے 26 سوال لکھ کر بھیجے، ہمارے علماء نے 26 جوابات ان کے دیے، اور جب وہ وہاں پہنچا یہ جوابات کا پرچہ، انہوں نے کہا علماء دیوبند اصلی مسلمان ہے۔ آج وہ تحریر دنیا میں چھپ چکی ہے جس کا نام ہے التصدیقات لدفع التلبیسات، عام طور پہ اسے المہند علی المفند کہتے ہیں۔ المہند علی المفند یہی ہے، ان کے 26 سوالات ہیں، ہمارے علماء کے جواب ہیں۔ لکھنے والے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ ہے۔ ان تمام علماء نے جمع ہو کر یہ تصدیق وہاں بھیجی ہے، تو جو جھوٹ پھیلایا تھا رضا خانیوں نے، اس جھوٹ کا کلا کما ہو کے امت کے سامنے سچ آ گیا۔ جی، یہ ہے جناب مولوی عبدالواحد قریشی صاحب۔ جناب یہ کہتے ہیں کہ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت نے وہابی دیوبندی فرقہ کے جو اکابرین ہیں ان کی کتب سے عبارات لیں، کانٹ چھانٹ سے کام لیا، قطع و برید سے کام لیا، علماء حرمین کے سامنے رکھیں، اور انہوں نے فتویٰ کفر کا دے دیا۔ جب وہابی دیوبندی مولویوں کو پتہ چلا، انہوں نے ان علماء کو بتلایا۔ ان علماء نے 26 سوالات لکھے، علماء دیوبند کے پاس بھیجے، اور ادھر خلیل بٹوی صاحب کی ڈیوٹی لگی، انہوں نے 26 سوالات کے جواب لکھ دیے اور وہ علماء حرمین کے سامنے رکھے گئے۔ انہوں نے فتویٰ کفر سے رجوع کر کے وہابی دیوبندی مولویوں کو اصلی سنی مسلمان ڈکلیئر کر دیا۔ جناب عبدالواحد قریشی صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوالات کے جوابات تھے چھپ چکے ہیں، اس کا نام تصدیقات لدفع تلبیسات مہند یہ موجود ہے، اور پھر آگے اس کی شان بیان کرتے ہیں اور طلباء کو مطالعے کا مشورہ دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، جناب عبدالواحد قریشی صاحب کی اس عبارت کا خلاصہ یہ نکلا کہ جناب عبدالواحد قریشی صاحب ہوں یا دوسرے مولوی حضرات امام اہل سنت علیہ رحمت پر خیانت کا الزام لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے
عبارات میں قطع و برید سے کام لیا اور پھر خیانت کا الزام لگا کے محنت کو سامنے کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں محنت کے اندر خیانت کو واضح کیا گیا، درست عبارات لکھی گئی ہیں اور علماء حرمین کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے ان عقائد کے ساتھ اتفاق کر لیا۔ یوں یہ حضرات اعلی حضرت سرکار علیہ رحمت کو الزام دیتے ہیں اور اپنے اکابرین کو کلین چٹ دے دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ذرا اب آئیے کہ آیا جو مہند نامی کتاب ہے اس میں امام اہل سنت علیہ رحمت کی خیانتوں کا پردہ چاک ہوا ہے، یا یہ کتاب خود تلبیسات کا مجموعہ ہے، جھوٹ کا مجموعہ ہے، دجل و فریب سے اس کتاب میں کام لیا گیا۔ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت بڑی کوشش کی انہوں نے کہ حسام الحرمین کے خلاف پروپگنڈا کیا جائے، اعلی حضرت علیہ رحمت کے خلاف پروپگنڈا کیا جائے۔ یہ میرے امام کی کرامت ہے کہ جتنا یہ پروپگنڈا امام اہل سنت علیہ رحمت کے خلاف کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے اس سے زیادہ میرے امام کی شان سامنے آتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ یہ امام اہل سنت علیہ رحمت کی کرامت اور اللہ کا خاص فضل و کرم ہے آقا علیہ السلام کے پکے سچے غلام امام احمد رضا قادری حنفی علیہ رحمت پر۔ سامعین و ناظرین، امام اہل سنت علیہ رحمت کی حسام الحرمین شریف کو آپ دیکھیں، حفظ الایمان کی عبارت آپ نے نقل کی، براہین قاطعہ کی عبارت نقل کی، تحذیر الناس کی 3 عبارتیں نقل کی، اور آپ کے پاس جو فتویٰ وقوع کاذب مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب اس کی فوٹو تھی، آپ نے اس کا ذکر کیا۔ آپ حرمین شریفین وہاں چلے گئے، علماء کے سامنے یہ عبارات رکھی، انہوں نے فتوی کفر دے دیا۔ اب بدلے میں انہوں نے کیا کیا، جب ان کو پتا چلا حسین احمد ٹانڈوی وہیں تھا، اس نے جو ہے بھاگ دوڑ کی اور ان کو بتایا، اور خود سوالات حسین احمد ٹانڈوی نے لکھ کر ان کو بھیجے۔ یہ بھی ایک موضوع ہے، ہم نے متعدد ویڈیوز میں گفتگو کی اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز، اگر ضرورت پڑی تو۔ سوالات لکھ کر بھیجے، انہوں نے پھر جوابات دیے یہاں ہندوستان سے، جیسے عبدالواحد قریشی صاحب کہہ رہے تھے، خلیل امبیٹوی۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے، عبدالواحد قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مہند تصدیقات لدفع تلبیسات یہ چھپ چکی ہے، اس میں اعلی حضرت علیہ رحمت کی خیانتوں کا پردہ چاک ہوا، جھوٹوں کو بیان کیا گیا، حقیقی عقائد کو واضح کیا گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ہنسیں گے کہ یہ مہند نامی کتاب خود جھوٹوں کا مجموعہ ہے۔ ذرا آئیے عبارات کی جانب۔ امام اہل سنت علیہ رحمت نے جو عبارات نقل کی ہیں علماء حرمین کے سامنے رکھی، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جیسے اعلی حضرت علیہ رحمت نے عبارات لکھی ہیں، 4 عبارات، رشید گنگوئی، قاسم ننوتوی، خلیل امبیٹوی، مولوی اشرف علی تھانوی، ان کے حوالہ سے گفتگو ہوتی مہند کے اندر، اگر علماء حرمین شریفین وہ سوالات لکھ کر بھیجتے، ان سے پوچھتے، تو 4 عبارتوں کے حوالہ سے کلام کیا جاتا۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے جو کلام کیا ہے وہ 4 عبارتوں، 4 کتابوں، ایک فتوے کو ملا کر ان کے 4 مولویوں کے حوالہ سے، جبکہ ان کے بقول مہند کے اندر 26 سوالات ہیں۔ بھئی امام اہل سنت علیہ رحمت نے 4 مولویوں کا ذکر کیا، 4 عبارتوں کا ذکر کیا، بڑی عجیب بات ہے، ادھر سے 26 سوالات آ جاتے ہیں۔
کیا کہنا یار. ایک بات. دوسرے نمبر پہ اگر امام اہل سنت علیہ رحمت کو خائن ثابت کرنا تھا، ان کا حق بنتا تھا کہ ایک جانب امام اہل سنت علیہ رحمت کی نقل کردہ عبارت سامنے رکھتے، دوسری جانب حفظ الایمان، براہین قاطعہ اور تحذیر الناس کی عبارتیں رکھتے، اور پھر یہ بتلاتے کہ ہاں اس مقام پر امام اہل سنت علیہ رحمت نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے، آپ نے غلط لکھا نعوذ باللہ. یہ بتلاتے علماء حرمین کو کہ یوں آپ کو دھوکہ دیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا میں آپ کو بتلاتا ہوں. یہ ذرا آپ سنیں انہوں نے 2 نمبری کیا کی مہند کے اندر. امام اہل سنت علیہ رحمت کو خائن ثابت کرتے کرتے یہ خود خائن ثابت ہوتے ہیں. یہ کتنے بڑے دیانت دار ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں. مہند ہے 16واں سوال. جناب مولوی قاسم ننوتوی صاحب کی جو بدنام زمانہ کتاب ہے تحذیر الناس، ان عبارتوں کے متعلق اب یہ اعلی حضرت علیہ رحمت کو خائن ثابت کر رہے ہیں اپنے تئیں، جبکہ خود خائن ثابت ہو رہے ہیں حقیقتاً. صفحہ نمبر 41 ہے. لکھتے ہیں جو کچھ مولانا نے اپنے رسالہ تحذیر الناس میں بیان فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے، عبارات نہیں لکھی، یہ نہیں کہا کہ اعلی حضرت علیہ رحمت نے یہ عبارت غلط لکھی ہے، اور ننوتوی صاحب کی جو تحذیر الناس ہے اس میں یہ عبارت ہے، یوں آپ کو دھوکہ دیا گیا، گمراہ کیا گیا، اور پھر جا کے فتوی کفر جو ہے آپ نے دیا. یہ نہیں ہے. یہاں کیا کہتے ہیں مولانا نے اپنے رسالہ تحذیر الناس میں بیان فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے، نتیجہ، رزلٹ، وہ یہاں پر بیان کیا، عبارات نقل نہیں کی. اگر تمہاری عبارتوں میں کفر گستاخی نہیں تھی تو تم یہاں نقل کرتے ہوئے ڈر کیوں رہے ہو؟ بھئی واضح طور پہ تم اپنی عبارتیں نقل کرتے. تم نے اپنی عبارتوں کو یہاں نقل نہیں کیا اس لیے کہ تمہارا کفر گستاخی دجل و فریب یہ آشکار نہ ہو جائے. یہ جو کتاب ہے تحذیر الناس اس کے حوالہ سے امبیٹوی صاحب لکھتے ہیں عبارات انہوں نے یہاں پر نہیں لکھی، حاصل یہ جملہ لکھا. اسی طرح یہی مہند صفحہ نمبر اس کتاب کا 51 ہے، 50-51، سوال نمبر 20واں سوال. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی جو بدنام زمانہ کتاب حفظ الایمان، اس کی بدنام زمانہ عبارت، کفریہ عبارت، گستاخانہ عبارت. یہاں کیا لکھتے ہیں مولانا نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے. یہاں پر بھی حاصل کا لفظ لکھا، عبارت نہیں لکھی، حاصل لکھا کہ اس کا خلاصہ، اس کا نتیجہ یہ ہے. امبیٹوی صاحب کو ماننے والے وہابی دیوبندی مولوی حضرات، اگر تمہاری عبارت میں گستاخی نہیں تھی، کفر نہیں تھا، تو جناب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی عبارت یہاں نقل کر دیتے. اعلی حضرت سرکار علیہ رحمت کی نقل کردہ عبارت پہلے نقل کرتے، پھر حفظ الایمان سے نقل کرتے، بتاتے کہ اے علماء حرمین شریفین کے علماء مفتیان کرام، یہ دیکھیں یہاں پر خیانت ہوئی ہے. خلیل امبیٹوی صاحب نے تو ایسا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے، حاصل. آگے پھر کیا جھوٹ بولا، حاصل شروع میں یہ لکھا، سارا کلام کر کے، گفتگو کر کے امبیٹوی صاحب کیا کہتے ہیں مولانا تھانوی کا کلام ختم ہوا. میں بار بار چیلنج کر چکا ہوں جناب مولوی ساجد خان صاحب اوڈو کو
اور وہابیوں کو اگر جرت، ہمت، دم خم ہے، جو حفظ الایمان کی عبارت ہے تھانوی کی، جس کا یہاں پر دفاع کیا گیا، وہ یہاں مہند کے اندر کس صفحے پر ہے؟ وہ عبارت ذرا ہمیں ثابت کر کے دکھائیں۔ جب وہ کفر یا گستاخانہ عبارت نہیں ہے اس کتاب کے اندر، تو دفاع کس چیز کا کیا گیا؟ یہ تمہاری دو نمبری ہے، بد دیانتی ہے، خیانت ہے تمہاری۔ الٹا الزام لگاتے ہو امام اہل سنت علیہ رحمت پر، خیانت سے کام لیا۔ خیانت سے تو تم لوگوں نے کام لیا ہے کہ اصل عبارات یہاں پر نہیں لکھی۔ یہ دو عبارتیں ہو گئی۔ ذرا آگے ہیں براہین قاطعہ، صفحہ نمبر اسی مہند کا 48 ہے۔ یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ 19واں سوال، براہین قاطعہ کی عبارت۔ امام اہل سنت علیہ رحمت نے جو عبارت نقل کی براہین قاطعہ کی، جس پر کفر کا فتویٰ دیا، علماء حرمین شریفین نے کفر کا فتویٰ دیا، اس پر گفتگو کرتے ہوئے جناب خلیل امبیٹوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے قول کا خلاصہ ہے جو براہین قاطعہ میں بیان کیا ہے۔ یہ ہمارے قول کا خلاصہ ہے جو براہین قاطعہ میں بیان کیا ہے۔ اگر ان میں جرت ہوتی، یہ سچے ہوتے، ان کی عبارت کفری یا گستاخانہ نہ ہوتی، امام اہل سنت علیہ رحمت نے نعوذ باللہ اگر خیانت سے کام لیا ہوتا، تو یہ حضرات براہین قاطعہ کی اصل عبارت یہاں پر نقل کرتے اور تب جا کے علماء حرمین شریفین کو بتلاتے۔ الزام اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت پر لگاتے ہو خیانت کا، خائن تو تم ثابت ہو رہے ہو۔ ایک طرف تم مہند کو حسام الحرمین کا جواب کہتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ مہند نے جو ہے حسام الحرمین کی خیانتوں کا پردہ چاک کر دیا۔ حقیقت یہ ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اعلی حضرت سرکار علیہ رحمت نے جو عبارت نقل کی ہے براہین قاطعہ کی، اسے نقل کرتے، پھر اصل عبارت براہین قاطعہ کی وہ بھی نقل کرتے، اور پھر علماء حرمین شریفین کے سامنے کرتے۔ ہم دیکھتے کہ کیسے وہ اتفاق کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ اب بھی میرا یہ چیلنج ہے مولوی عبد الواحد قریشی صاحب کو کہ جرت کریں، ہمت کریں۔ جناب عبد الواحد قریشی صاحب، آپ براہین قاطعہ کی اصل عبارت جس پر اعلی حضرت علیہ رحمت نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، وہ عبارت یہاں کس مقام پر ہے؟ جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ میں نے 3 عبارتوں کے حوالہ سے براہین قاطعہ تحذیر الناس، حفظ الایمان، چوتھے نمبر پہ فتویٰ وقوع کاذب، الحمدللہ 40 سے زائد فقیر کی ویڈیوز اس پر موجود ہیں۔ ساجد دیوبندی صاحب کے جواب میں ہم نے تمام اعتراضات کے جوابات الحمدللہ دے دیے ہیں۔ فتویٰ وقوع کاذب کے حوالے سے ساجد دیوبندی صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جو چاند پوری صاحب، نعمانی صاحب کا چربا تھا سارا پیش کیا، ہم نے منہ توڑ جواب دیا۔ ہم ابھی شروع ہو رہے تھے حسام الحرمین کی حقانیت، یہ جو کفریہ عبارات ہیں دیوبندی مولویوں کی نظر میں، ہمیں ساجد دیوبندی صاحب کے ایک ساتھی نے روک دیا کہ خدا را آپ ویڈیو نہ بنائیں۔ ہم نے ساجد دیوبندی صاحب کو روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ ہم اس وجہ سے ابھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 کتب کی جو عبارات ہیں وہ یہاں پر فقیر نے جو حقیقت ہے پیش کر دی ہے۔ اگر جناب مولوی عبد الواحد قریشی صاحب میں ہمت، جرت ہے، دم خم ہے، تو یہ ثابت کر کے دیں کہ مہند کے اندر براہین قاطعہ تحذیر الناس اور حفظ الایمان کی جو اوریجنل عبارات ہیں امام اہل سنت علیہ رحمت نے جو نقل کی ہیں اور اصل کتب کے اندر موجود ہیں، وہ یہاں کس مقام پر ہیں جن کا جھوٹا دفاع کیا گیا۔
یہ ثابت کر کے دے عبد الواحد قریشی صاحب۔ اچھا پھر ایک اور 2 نمبری یہ حضرات کرتے ہیں، امام اہل سنت علیہ رحمت نے عبارات کو نقل کیا، عبارات حسام الحرمین میں نقل کی۔ یہ دھوکہ کیا دیتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یعنی علماء حرمین شریفین کے سامنے یہ حضرات لکھ کر گئے، سوالات بھی خود لکھے، جوابات بھی لکھے، اور پھر ان کے سامنے پیش کر دیا کہ جی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ عبارات کے حوالے سے یہ بات نہیں کریں گے کہ یہ عبارات ان کی کتب میں ہیں یا نہیں، اس پر یہ بات نہیں کریں گے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کی کتاب ہے۔ بھئی اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت نے تو تمہاری کفر یا گستاخانہ عبارات لکھی ہیں، تو وہ عبارات تم ان کے سامنے کرتے، تمہارا یہ عبارات کو چھپانا، ان کے سامنے نہ کرنا، یہ تمہارے خائن بد دیانت ہونے کی واضح دلیل ہے۔ یہ امام اہل سنت علیہ رحمت کی حقانیت، صداقت ہے۔ جناب عبد الواحد قریشی صاحب کے اس دجل و فریب جھوٹ کا فقیر نے آپ حضرات کی بارگاہ میں جواب پیش کیا ہے۔